محمد زید جماعت ثالثہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وابنہ الغوث الأعظم الجیلانی اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیں اور باواز بلند پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، آج میری تقریر کا عنوان شان غوث اعظم بزبان غوث اعظم ہے۔ قال سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فی قصیدۃ الغوثیہ: مقامکم العولی جمعا ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی، انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلال، انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطی مثالی، وولانی علی الاقطاب جمعا فحکمی نافذ فی کل حال، فحکمی نافذ فی کل حال۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بے شک اس زمانہ محبوب کی قسم، آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ عز و جل نے انسان کے خسارے کا ذکر فرمایا ہے اور ان انسانوں کے فلاح و کامیابی کی ضمانت عنایت فرمائی جو ایمان لا کر اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ ساتھ حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور دنیا کے مصائب عالم پر صبر کی تلقین و تاکید کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کی مصداق شخصیتوں میں ایک عظیم ہستی کا اسم گرامی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ جب تعلیم ملاحظ سے فارغ ہوئے تو آپ نے مدرسہ نظامیہ بغداد شریف میں مزدن درسیات کو سنبھال لیا۔ آپ کی درس میں ہزاروں کی تعداد کا مجموعہ جمع ہو جاتا تھا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یا بنی کلمہ لا تتکلموا، اے میرے بیٹے تم بات کیوں نہیں کرتے؟ قال، عرض کیا: انا رجل عاجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب، میں عاجمی ہوتے ہوئے فصحاء عرب کے سامنے کیسے زبان کھولوں؟ قال لیفتح فاک ففتحته، تو فرمایا اپنا منہ کھولو، میں نے اپنا منہ کھول دیا۔ ففتل فی سبن، تو میرے جد امجد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ اب تم قوم کو واعظ و نصیحت اور لوگوں کو خدا تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دو۔ آپ بیدار ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بہت خوش تھا، اسے سرور و خوشی میں ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ایک لوگوں کی بڑی جماعت میرے پاس جمع ہوئی مگر میں مرعوب سا تھا۔ اسے عالم مولا کائنات فاتح خبر علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے 6 دفعہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا، میں نے عرض کی کہ آپ نے 6 دفعہ کیوں اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو فرمایا ادب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادب کی وجہ سے اب میرے دل میں موتیوں کے سمندر ٹھاٹے مارنے لگے، زبان میں قوت گویائی پیدا ہوئی اور میں قوم کو واعظ و نصیحت کرنے لگا۔ اس دن سے لے کے آخری عمر شریف تک درس و تدریس و افتاء واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ کبھی کبھی کچھ اپنی زبان سے شان قادریت بیان فرمایا کرتے تھے۔ میں مرد خدا ہوں، میری تلوار برہنہ ہے، میں اللہ کے انگار اللہ ہوں، میں لوگوں کے احوال سرف کر لیتا ہوں، میں ایسا بے بکرا ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، میں لوگوں کے لیے اللہ کی حجت ہوں، میں نائب رسول خدا ہوں، میں زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں۔ انسانوں اور جنوں میں مشائخ ہوتے ہیں، فرشتوں میں بھی مشائخ ہوتے ہیں، میں ان سب کا شیخ الکل ہوں۔ میرے مرج الموت اور میری اولاد اور تمہارے مرج الموت تو زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، مجھے دوسروں پر قیاس نہ کرو اور نہ دوسرے مجھے اپنے آپ پر قیاس کرے۔ اے مشرق والو، اے مغرب والو، اے زمین والو، اے آسمان والو، مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ مجھے ہر روز 70 مرتبہ حکم دیا جاتا ہے یہ کام کرو، ایسا کرو۔ اے عبد القادر جیلانی، تمہیں میری قسم ہے یہ چیز پی لو، تمہیں میری قسم ہے یہ چیز کھا لو۔ میں تم سے باتیں کرتا ہوں اور امن میں رکھتا ہوں، میں اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک
تک کہ مجھے یقین نہ دلا دیا جائے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ میں ان تمام امور کی تقسیم و تفریق کرتا رہتا ہوں جن کے مجھے اختیارات دیے گئے ہیں۔ میں تمہاری دنیا و عاقبت کو ایک لمحہ میں ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ میں تمہاری اس چیز کو جانتا ہوں جو تمہارے ظاہر میں، میں تمہاری اس چیز کو بھی جانتا ہوں جو تمہارے باطن میں پوشیدہ ہے۔ میری نگاہ میں تم لوگ صاف شیشے کی طرح ہو۔ جب تمام مردان خدا مقام قدر میں پہنچتے ہیں تو ان کی نگرانی کی جاتی ہے، مگر مجھے بلا رکوٹوں کی اجازت ہے، بلکہ عالم قدر میں میرے لیے ایک تاکچہ کھول دیا گیا اور اس تاکچے جب مجھے اندر پہنچایا دیتا ہے وہ ما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔